اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سجدہ جو وقت سے پہلے قبول ہو گیا۔ انتہائی جذباتی، روحانی اور آنکھوں کو نم کر دینے والی ابتدا۔ رات بہت خاموش تھی، ایسی خاموشی جس میں انسان اپنی ہی سانسوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس کمرے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، نام سلیمان۔ سامنے میز پر دو چیزیں رکھی تھی، ایک پرانا قرآن جس پر گرد جمع ہوئی تھی اور ایک موبائل جس پر گناہوں کی روشنی چمک رہی تھی۔ سلیمان نے دونوں کو دیکھا اور پہلی بار اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ لمحہ جب دل ٹوٹنے لگا، سلیمان نے موبائل اٹھایا، اسکرین بند کی اور قرآن کی طرف دیکھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یا اللہ، اگر تو نے مجھے ابھی بھی سن رکھا ہے تو کوئی نشانی دے دے۔ یہ وہ جملہ تھا جو صرف وہی بولتا ہے جس کے پاس اب خود پر بھروسہ نہیں رہتا۔ اسی لمحے بجلی چلی گئی، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اندھیرے میں گرتے آنسو۔ اندھیرے میں سلیمان کو اپنا ماضی دکھائی دینے لگا، ماں کی دعائیں جن کا وہ مذاق اڑاتا تھا، باپ کی نصیحتیں جنہیں وہ بوجھ سمجھتا تھا، اور وہ راتیں جن میں وہ جانتا تھا کہ وہ غلط ہے مگر رکتا نہیں تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، ٹپک پڑے۔ یا اللہ، میں بہت گندا ہو چکا ہوں، کیا اب بھی لوٹ سکتا ہوں؟ وہ سجدہ جو بغیر ارادے کے ہو گیا۔ سلیمان کو یاد بھی نہیں رہا کہ وہ کب زمین پر گرا۔ ماتھا فرش سے لگا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی، ہونٹ ہل رہے تھے۔ یہ نماز نہیں تھی، یہ دعا بھی نہیں تھی، یہ ایک ٹوٹا ہوا سجدہ تھا۔ یا اللہ، مجھے دوبارہ وہ بنا دے جو میں کبھی ہونا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہی اس کا جسم ہلکا ہو گیا، وقت رک گیا۔ سلیمان کو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتری، ایسا سکون جو اس نے کبھی شراب، ہنسی یا گناہ میں نہیں پایا تھا۔ اسی لمحے بجلی واپس آ گئی۔ کمرے میں روشنی تھی مگر اصل روشنی سلیمان کے اندر اتر چکی تھی۔ سبق نمبر 1، کچھ سجدے وضو کے محتاج نہیں ہوتے، وہ آنسوؤں سے قبول ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ سے واپسی آنے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں، شرمندہ ہونا کافی ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان ٹوٹتا ہے تبھی رب کی قریب ہوتا ہے۔ نمبر 4، اندھیرا کبھی دشمن نہیں، وہ ہمیں روشنی کی پہچان کراتا ہے۔